یہ مہینہ جو ہے وہ مہینہ ہے جس میں ایام تشریق آتے ہیں۔ ایام تشریق کیا ہے؟ ایام تشریق وہ دن ہوتے ہیں جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں یوں فرمایا، بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 203 میں فرما رکھا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، کہ اللہ نے فرما رکھا اللہ کا بس ذکر کرو ان معلوم ایام میں، ان مخصوص ایام میں، ان فکس ڈیٹس میں۔ اور اس کی شرح کے اندر، اس کی تفسیر کے اندر علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، اور وہ اس طرح سے آتی ہے کہ اس آیت میں جو ایام معدودات، وہ فکس ایام، وہ چند دن جس کا ذکر ہوا ہے وہ ہے ایام تشریق، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ۔ یہ یہاں اس آیت میں مراد کہ اللہ کا ذکر کرو، بڑائی بیان کرو ان مخصوص معلوم دنوں کے اندر۔ اور وہ کون سے دن ہیں جس میں اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، کبریائی بیان کرنا ہے، تمہید کرنا ہے، تحلیل کرنا ہے، تکبیر کرنا ہے؟ وہ دن یہ 3 ہیں اندر کی خاص۔ اس کے علاوہ بھی ہے، ابھی آگے آتے جائیں گے فضائل، تو پہلے 10 دن کے بھی آئیں گے، یہ تو 11 12 اور 13 کے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم اس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ان 3 دن میں تو خاص آیت ہی ہے، وہ 10 دن میں بھی ہے شروع کیے ذی الحجہ کے، لیکن یہ 3 دن میں خاص ہے کہ اللہ کا ذکر کرو ان مخصوص معلوم ایام کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور وہ کون کون سے دن ہیں؟ 11 12 اور 13، ان کو کہتے ہیں ایام تشریق، کھانے اور پینے کے دن، ان میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ سمجھ گیا؟ تو یہ ایام تشریق جس کو اللہ نے کہا، تو یہ ایام تشریق بھی اسی مہینے میں آتے ہیں، یہ بھی اس کی فضیلت، جس کو قرآن نے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اللہ کا ذکر کرو مخصوص ڈیز کے اندر، مخصوص ٹائم کے اندر، مخصوص جو باتیں بتائے گئے، دن بتائے گئے۔ تو یہ جو 3 ہیں، اور اس میں جو ہے 13 ذی الحجہ کی اثر تک جو ہے ایام تشریق ہوتا ہے، تب تک ہمیں جو ہے اللہ کی حمد و ثنا اور تکبیرات بیان کرنا ہے۔ اور ایام تشریق کھانے پینے کے دن، آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا رکھا یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، یوم النحر 10 ذی الحجہ، ایام تشریق 11 12 اور 13 ذی الحجہ، آپ نے فرمایا کہ جو سب کے لیے عید کے لفظ آپ نے فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ سب عید، ابو داؤد کے لیے آپ نے فرمایا یوم عرفہ، یوم النحر، ایام تشریق اہل اسلام کے لیے عید کے ایام ہیں، اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ لیکن 9 عرفہ جو حاجی نہیں ہے وہ روزہ رکھیں گا، یاد رکھیے سنت، اور جو حاجی ہے حاجی روزہ نہیں رکھیں گا، یاد رکھیے، اس لیے کہا کہ عید کے دن ہے، وہ اس کے لیے کھانے پینے کے، لیکن ہم لوگوں کے لیے جو وہاں شامل نہیں ہو سکتے وہ روزہ رکھیں گے۔ آگے بات انشاءاللہ آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے ایام تشریق کو جو ایام مینا بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حاجی جب مینا میں جو ہے رکتا ہے، وقوف کرتا ہے، وہاں ٹھہرا رہتا ہے، اس لیے بھی کہتے ہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ہمیں بھیجا اور جا کر کہا جو لوگ رکے ہوئے تھے ایام تشریق میں مینا میں، اور کہا جنت صرف مومنوں کے لیے ہے اور مومن اس میں داخل ہوں گا، اور ایام مینا کھانے پینے کے دن ہے تاکہ کوئی روزے نہ رکھے اس میں، اور ایام مینا کھانے پینے کے دن ہے تاکہ کوئی اس میں روزہ نہ رکھ لے حاجی، اس نیت سے کہ یار فائدہ ہوگا ہم حج میں، ٹھیک ہے؟ تو کہا یہ کھانے پینے کے دن ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک روایت کے اندر آتا ہے، اور اس کے الفاظ اس طرح سے کہ آپ نے فرمایا رکھا حج عرفات میں ٹھہرنا ہے، حج عرفات میں ٹھہرنا ہے، حج عرفات میں ٹھہرنا، حج بڑے عرفات بڑا اہم دن یاد رکھیے، وہ حج کہا آپ نے، عرفات میں ٹھہرنا یہی حج ہے، آپ نے فرمایا 3 مرتبہ کہا، اور پھر فرمایا ایام مینا 3 ہیں، ایام مینا 3 ہے، ایام تشریق جو آپ 3 ہیں، جو کوئی جلدی کرے اور مینا سے 2 دن میں چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ پھر فرمایا اور جو تاخیر سے جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جس نے وقوف عرفات کو سورج طلوع ہونے سے پہلے پا لیا تو گویا اس نے حج کو پا لیا۔ تو یہاں دیکھیں ایام تشریق کو الگ بتایا جا رہا ہے، ایام مینا، اسی طرح جو ہے یوم النحر کا الگ، مطلب جو ہے اس سے پہلے کے دن کی الگ جو ہے باتیں آ رہی ہیں۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کی بہرحال اہمیت بتائی اور کہا یہ جو ہے مینا میں ٹھہرنے کا چونکہ موقع ہے، اسے جو ہے ایام مینا بھی جو ہے کہا جاتا ہے، تو کہا اس میں حاجی رکیں گا، اور عرفے کے دن کو آپ نے حج ٹھہرایا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ یہ جامع ترمذی کی روایت تھی۔ اسی طرح جو ہے ہمیں چاہیے کہ ان ایام میں ہم کھائے اور پیے، ٹھیک، اس لیے کہ یہ جو ہے روزہ ان ایام میں نہیں ہوتا ہے، ایام تشریق جسے کہتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے ہم لوگ کھائیں گے اور پیئیں گے، اور یہ وہ ایام ہیں جن میں روزہ جائز نہیں ہے، ایک عید الفطر، دوسرا عید الاضحیٰ، اور 3 ایام تشریق، ایسے 5 دن ہیں جس میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا، یہ ان میں سے شامل ہے، ٹھیک۔ تو ایام تشریق بھی اسی میں آتے ہیں، اس میں ہمیں اللہ کا ذکر